الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں یہ مقصد دے کر بھیجا کہ میرے بندو، دنیا میں تمہیں شیطان ورغلائے گا، نفس بھٹکائے گا، تمہارے سامنے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، لیکن تم نے اس موقع پر میری کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میں رب ذوالجلال تم سے ناراض ہو جاؤں۔ تو گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنا یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ یاد رکھیں، جب تک انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہوگا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے یہ بات ہمیں فرمائی کہ اللہ رب العزت کا در اور اللہ رب العزت کا ڈر یہ دونوں مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو، کوئی ضرورت ہو، حتیٰ کہ محبوب نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ رب العزت کے در سے تمہیں مل جائے گا۔ تو کوئی ضرورت ہو تو اللہ رب العزت کا در، اور گناہوں سے بچنا ہو تو اللہ رب العزت کا ڈر۔ جہاں پر خوف خدا نہیں ہوگا وہاں انسان گناہ کر بیٹھے گا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا، اس وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل و دماغ سے نکل چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انسان گناہوں کے اوپر جرأت کر بیٹھتا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا کہ بچہ جب کوئی چیز توڑتا ہے یا کوئی غلط بات کرنا جاتا ہے تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ مجھے امی پٹائی لگائے گی، ابو ماریں گے، اس لیے وہ برے دوستوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اگر بری صحبت میں موجود ہو تو اپنے والد کے علم میں یہ بات نہ آ جائے، اس بات سے ڈرتا ہے، اس لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ بتانا نہیں کہ میرے دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ والد کا ڈر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی انسان کو ہم اپنی زبان میں متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔
ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو نیک اعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو نیک اعمال تو زیادہ نہیں کرتے لیکن گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نظر میں وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جو گناہ تو نہیں کرتا لیکن نیک اعمال بھی کم کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان ایک چھٹانک محنت کرتا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ یاد رکھیں جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ قبولیت کے اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ایک ہی دعا مانگتے 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 سالوں گزر جاتے ہیں لیکن دعاؤں کی قبولیت کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنے اوپر تو نظر جاتی نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہم اپنے علم سے ارادے سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کیوں نہیں فرمائیں گے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں ان سے دعا کروائیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر گزاری ہوئی ہوتی ہے تو وہ مقام پا لیتے ہیں کہ کوئی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہم میں سے ہر شخص پا سکتا ہے، ہر انسان مرد ہے یا عورت اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، فقط شرط اتنی ہے کہ وہ گناہوں کو کرنا چھوڑ دے۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں کافی عرصہ رہا تو میں نے یہ بات اپنے مشاہدے میں دیکھی کہ وہ جو دعا مانگتے تھے ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی یونیورسٹی کے 35 لڑکوں کو لے کر ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دیں۔ حضرت بابو جی نے ہاتھ اٹھائے، فقط اتنا جملہ کہا کہ اللہ ان نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیں، دعا ختم کر دی۔ حتیٰ کہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں نشست برخاست ہونے کے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ دعا کوئی نہیں کروانی تھی؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو جملہ بول دیا ہے وہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن کے اندر تمام کے تمام 35 طلباء نے مجھے آ کے کنفرم کیا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا کیا کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں؟ تو یہ سن کر میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ جہاں آقا کی نافرمانی ہوگی وہاں پر پھر رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کا خوف مانگنا چاہیے، اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے۔ یہ نعمت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے گناہ نہیں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہ پر جرأت کر بیٹھتے ہیں۔
عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ میرے پیارے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں؟ بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال دیکھ رہے ہیں، عظمتوں کے مالک، رفعتوں والے، شان والے، سب کے خالق و مالک ہیں، لیکن ہم ان سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنا خوف عطا فرما دیجئے، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجات لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں خوف کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ عوام الناس کا خوف ہے۔ فرمایا عوام الناس کا خوف یہ ہے کہ وہ گناہ تو کر بیٹھتی ہے لیکن سزا سے ڈرتی ہے۔ جیسے بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ بیٹھتا ہے لیکن پھر ڈرتا ہے کہ اب میری پٹائی ہوگی، امی مارے گی، ابو ماریں گے۔ فرمایا یہ عوام الناس کا خوف ہے کہ گناہ تو کر بیٹھے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، شیطان کے ورغلانے پر، لیکن اب ان کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں سزا نہ مل جائے۔ فرمایا یہ پہلے درجے کا خوف ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا وہ صالحین کا خوف ہے۔ یہ صالحین کون؟ جن کی گناہوں سے زندگی خالی ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تسبیحات وظائف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، نہیں معلوم وہ رب ذوالجلال اتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے بھی یا نہ کرے۔ یہ ان کا خوف ہوتا ہے۔ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب دن چڑھتا ہے تو اللہ سے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، جانتے ہیں اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی بہت عجیب و غریب گزری۔ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ کا۔ پھر جب فقہ کی تدوین شروع ہوئی تو اس میں مشغولیت زیادہ ہو گئی، مسائل کی تدوین ہو رہی تھی، تو حضرت کے مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے پھر 3 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ رات عشاء کے وضو سے فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ساری زندگی ایسے گزارتے چلے گئے، حتیٰ کہ آخری وقت میں، آخری سال میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا، بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ کے اندر گئے، 2 رکعت کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جب ایسے حضرات موجود ہوں جو عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے بڑی اچھی عبادتیں کر لیں، ہم نے بہت اچھی زندگی گزار لی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہوں۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہماری تمام عبادتیں، تسبیحات، تلاوت قرآن نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں پر ہمیں انعام کیوں دیں گے؟ پیدا ہوتا ہے نا سوال۔ تو ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ پہلے دن اسکول میں جائے اور اسکول میں جانے کے بعد چھٹی کے وقت گھر آئے اور اپنے والد سے کہے کہ ابو آج میں نے لکھنا سیکھا، تو والد کہتا ہے مجھے لکھ کے دکھاؤ، تو وہ کاغذ قلم پکڑتا ہے اور قلم سے کاغذ کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے خوشی سے کہ ابو میں نے لکھ لیا، دیکھیں کیسا لکھا۔
تو باپ بھی خوش ہو جاتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے میرے بیٹے آپ نے بہت اچھا لکھا، میں اب آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، آپ کی من پسند کوئی ڈش آپ کو کھلاؤں گا۔ اب یہ جو اس بچے کو والد آئس کریم کھلا رہا ہے یا انعام میں کچھ دے رہا ہے، یہ اس بچے کی خوش خطی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس فضل کی وجہ سے ہے، اس شفقت کی وجہ سے ہے جو باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہماری عبادتیں اس خطی کی وجہ سے ہیں، اس خط کی وجہ سے جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، لیکن اس پر جو ہمیں انعام میں مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری عبادتیں بہت اعلیٰ قسم کی ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی ایسے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ان نمازوں کو ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں پوری انسانیت اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ پوری انسانیت اللہ کے وجود کا اقرار کر لے، اللہ کی شان میں ذرہ کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ مالک الملک ذات ہے، رب ذوالجلال ہیں، ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر شفیق ہیں، مہربان ہیں، قدردان ہیں، اس وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ صالحین کا خوف ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ یاد رکھیں جتنی اللہ رب العزت کی معرفت دل میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان ان کے جتنا قرب حاصل کر لے اس کا خوف کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، جو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ رب العزت کا کتنا خوف تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسانوں میں سے وہ تھے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ڈرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی شان کھلتی ہے، اللہ کی معرفت کھلتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے کہ خوف کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ایک عوام الناس کا خوف، دوسرا صالحین کا خوف جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تیسرا درجہ فرمایا عارفین کا خوف ہے۔ یہ عارفین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی زندگی 100% گناہوں سے بچا کر گزارتے ہیں، دن رات نیک اعمال میں گزارتے ہیں، دن ہو یا رات ہو ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کو سنت کی محبت نصیب ہو جائے، کہیں کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، کہیں کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ دن رات اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں میں گھومتے رہتے ہیں، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اخلاص بھی عطا فرمایا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، اللہ کے چنیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ عارفین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے معلوم نہیں مرتے دم تک ان تمام کیفیات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا اس سے پہلے ہی اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کی شان بے نیازی سے غافل نہیں ہو سکتے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ اس خوف میں زندگی گزارتے ہیں کہ یہ جو کیفیات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی معلوم نہیں مرتے دم تک اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا. اب طلباء ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کے گرد جو حضرات موجود ہیں وہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اس سے اس انسان کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے گا اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. بعض جگہوں پر یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں. یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کو نہیں معلوم اپنا کہنے والا کیا کر رہا ہے. اگر وہ کہے کہ تم کلمہ پڑھو اور خدا نہ خواستہ اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا اور اسی پر اس کی موت آ گئی تو کفر پر موت آ جائے گی. اس لیے شریعت نے کہا کلمہ پڑھنے کا کہو مت، اس کے گرد بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنے لگ جاؤ تو اس کو بھی یاد آ جائے گا، جیسے کسی کو بھولا ہوا سبق یاد کروایا جاتا ہے. اس کو کلمے کی تلقین کہا جاتا ہے. اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں درمیان میں کہ بعض مرتبہ کسی کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس انسان کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا جائے یا اس انسان کو تکلیف کم کرنے کا ٹیکہ لگا دیا جائے، اس کو موت کی تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ انسان بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا. اور ہمیں چونکہ شریعت کا علم نہیں ہوتا، ہم ڈاکٹر کی ہاں میں ہاں ملا کے کہہ دیتے ہیں اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگائیں. وہ انسان حالت بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اور بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. حالانکہ آخری وقت میں جو مومن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس وجہ سے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس انسان کو کلمے پر موت آ جائے. شریعت انسان کی ابتدا نہیں دیکھتی، شریعت انسان کی انتہا دیکھتی ہے. ابتدا میں وہ غیر مسلم تھا، ابتدا میں غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوا تھا، زندگی غیر مسلموں کی طرح گزار دی، اللہ کے وجود سے انکار ہو کر زندگی گزاری. شریعت نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے آخری وقت اسلام پر تھا یا نہیں تھا. اگر کوئی انسان ساری زندگی اسلام پر گزارے، آخری وقت میں اسلام سے پھر جائے، اس کا فیصلہ آخری وقت کے اوپر ہوگا. پہلے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو شریعت آخری وقت دیکھتی ہے. اس لیے جو حضرات اس وقت میں اپنے جانے والے حضرات کو تکلیف سے بچانے کے لیے ٹیکہ لگوا کر حالت بے ہوشی میں دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں اور ان انسانوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوئے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرما رہے تھے لا لا، اس کے آگے پڑھ نہیں رہے تھے. جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہوش و حواس میں آئے تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کی زبان سے پورا کلمہ نہیں نکل رہا تھا، فقط اتنا نکل رہا تھا لا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے سامنے شیطان آیا تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد ابن حنبل تم اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جا رہے ہو. میں کہہ رہا تھا لا نہیں، جب تک آخری سانس بھی نہیں نکل جاتا میں تیرے حملے سے محفوظ نہیں ہو سکتا. نہیں معلوم کب آخری حملہ کر بیٹھے شیطان، آخری سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے اس کے حملے میں ہم گرفتار ہو جائیں اور ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے. یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے، جانتے ہیں رب ذوالجلال بے نیاز ذات ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث، جتنی تعریف محدثین کی دنیا میں ان کی گئی ہے اتنی تعریف کسی اور محدث کی نہیں کی گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے. وقت کے بہت بڑے محدث تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. محدثین کی دنیا میں کوئی ایسا محدث نہیں جس کے اوپر جرا نہ ملتی ہو.
فقط عبداللہ ابن مبارک واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر کسی نے کوئی جرح نہیں کی. سب متفق ہیں کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. ان کو لقب دیا گیا کہ یہ حدیث کے اندر ایمان والوں کے امیر ہیں. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے دیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، ایک وقت میں 40,000 سے زیادہ لوگ آپ کے درس حدیث میں شرکت کیا کرتے تھے. فرمایا اس وقت لاؤڈ سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی بولے اور مجمع تک آواز چلی جائے، تو مکبر کھڑا ہوا کرتے تھے کہ حضرت حدیث پڑھتے، کچھ فاصلے پر ایک شخص اس حدیث کو سن کر آگے بیان کرتا، پھر کچھ فاصلے پر ایک حدیث سن کر آگے بیان کرتا. جیسے ہمارے علاقے میں نماز جنازہ میں امام کی آواز پیچھے نہ پہنچے تو پیچھے سے کوئی شخص امام کی طرف سے مکبر بن جاتا ہے. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے وہ شخص اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ آخری صفوں تک وہ آواز پہنچ جائے. اس کو مکبر کہا جاتا ہے. فرمایا ان کے مجمع میں 1100 لوگ مکبر کی حیثیت سے کھڑے ہوا کرتے تھے. 1100 تو یہاں موجود بھی نہیں ہوں گے، 1100 مکبر ہوا کرتے تھے. اتنا بڑا مجمع ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھا کرتا تھا. اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے ایک دوست حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے جو کتابیں پڑھی وہی کتابیں میں نے بھی پڑھی. عبداللہ ابن مبارک نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا انہی اساتذہ سے میں نے بھی علم حاصل کیا. عبداللہ ابن مبارک جن مشائخ کی صحبت میں بیٹھے انہی مشائخ کی صحبت میں بھی بیٹھا. معلوم نہیں عبداللہ کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. مجھے چاہیے کہ ان کے پاس جاؤں، ان کے اعمال کو دیکھوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے پاس کھینچے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3 دن عبداللہ ابن مبارک کی صحبت میں رہا. 3 دن صحبت میں رہنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا تھا. عبداللہ ابن مبارک کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. ایسے متقی انسان، پرہیزگار انسان، ایسا محدث انسان. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب فقہ کی تدوین کی تو 40 حضرات کی شورا تھی جو اس کے اندر بیٹھ کر امام ابو حنیفہ سے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے. ان 40 مجتہدین میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا بھی تھا. وقت کے مجتہد، وقت کے محدث امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں گزار دی کہ میں اپنی زندگی کے 3 دن ایسے گزار لوں جیسے عبداللہ ابن مبارک نے گزارے ہیں. 3 دن تو کجا، میں 1 دن بھی ویسا نہیں گزار سکا. ایسے محدث تھے. آخری وقت آ گیا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے مجھے زمین پر لٹا دو. شاگردوں نے کہا حضرت ہم کیسے آپ کو زمین پر لٹا سکتے ہیں، نیچے مٹی ہے، مٹی کے اوپر کیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو لٹا دے. لیکن حضرت نے حکم فرمایا کہ حکمن کہتا ہوں مجھے زمین پر لٹا دو. الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر غالب ہوتا ہے. اس کے تحت شاگردوں نے عبداللہ ابن مبارک کو زمین پر لٹا دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک زمین کے ساتھ اپنے رخسار کو رگڑ رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے جو سفید ہو چکی تھی، اور عرض کر رہے ہیں اللہ عبداللہ کا آخری وقت آ گیا، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے. اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے. جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. نہیں کہا اللہ محدث تھا، تیرے دین کی خدمت کی، تیرے محبوب کی حدیث کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، لوگوں تک سنت کو پہنچایا. جانتے تھے اللہ بے نیاز ذات ہے، ان اعمال کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
ایک ہی جملہ کہا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، یہ عارفین ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف ڈر ہوتا ہے، معلوم نہیں کب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر جائے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رشیا کے سفر میں گیا 1992 میں، نیا نیا رشیا آزاد ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کے علماء نے مجھے بہت عزت دی، علماء نے بھی تعلق جوڑا، عوام الناس نے بھی تعلق جوڑا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب اس نوجوان نے یہ بات کی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں جو مفتی علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت انکار نہ فرمائے، اس نوجوان کی والدہ سے پردے میں ملاقات کر لیں۔ تو میں نے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ علماء مجھے ملاقات کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جب یہاں پر سرخ آندھی موجود تھی، کمیونسٹ کا دور تھا، اس وقت علماء بھی اپنے گھروں میں موجود تھے، ظاہر میں دین کا کام علماء بھی کرنے سے ڈرتے تھے، اندر اندر چھپے چھپے کرتے تھے، لیکن ظاہراً کھلم کھلا کام کرنے سے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ پولیس والے اور کمیونسٹ اس کو پکڑ کر سزا دیتی تھی۔ یہ وقت تھا کہ اگر کسی گھر میں عربی کا پرچہ مل جاتا، قرآن مجید کا صفحہ مل جاتا، تو پورے گھر والے کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ عربی بول چال پر پابندی تھی، کوئی عربی بولتا تھا اس وقت عربی بولنے پر پورے گھر والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن ایسے وقت میں جب مساجد کو استبل بنا دیا گیا تھا، مدارس بند کر دیے گئے تھے، مساجد کے اندر جانور غیر مسلموں نے باندھ دیے تھے، اس وقت اس نوجوان کی جو والدہ اب بوڑھی ہو چکی ہیں، 80-90 سال کے قریب عمر ہے، وہ نوجوان تھی، کھلم کھلا دین کا کام کیا کرتی تھی۔ اس کو ہم سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو، تم نوجوان ہو، تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، یہ غیر مسلم ہے، نہیں معلوم کہ یہ ظالم تمہارے ساتھ کیا کریں۔ وہ کہتی تھی جو کرنا ہے کریں، لیکن میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گی۔ یہ حالات میں بھی اس خاتون نے دین کا کام کھلا کیا، سر عام کیا، سزائیں کاٹی، جو سزا ملی اس نے کاٹ لی، لیکن دین کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے علم میں یہ بات آئی کہ پاکستان سے کوئی شیخ آئے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں بھی ان سے ملاقات کر لوں۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب ایسی نیک خاتون ہے کہ اس دور میں بھی اس نے دین کا کام کیا، تو ضرور اس سے دعا کروانے کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ پردے کے اندر ایک چادر کے اندر ایک خاتون بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ علماء بھی میرے ساتھ تھے، تو جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا اور اس نے مجھے آمد پر خوش آمدید کہا، بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا، عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس خاتون نے ہاتھ اٹھائے اور پہلی دعا مانگی، اللہ ایمان سلامت رکھنا، اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ زندگی گزار دی دین کا کام کرتے کرتے، لیکن جانتی تھی ابھی آخری وقت نہیں آیا، کب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے لے ہم نہیں جانتے۔ یاد رکھیں جو رب ذوالجلال نعمتیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے اعمال ہیں، ابھی تو موت نہیں آئی، ابھی تو برزخ قائم نہیں ہوئی ہمارے اوپر، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، ہم ابھی سے اپنے اعمال پر فریفتہ ہوتے پھرتے ہیں۔ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کس کو قبول کیا گیا اور کس کو نہیں قبول کیا گیا۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے ہیں۔ اس امت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد
افضل ترین شخصیت جو انسان کی ہے وہ حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، ان کی شخصیت افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ آپ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ آپ تنہا بیٹھے ہوا کرتے تھے، گوشہ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، اس وقت کانپ اٹھتے تھے اور یہ بات کہتے تھے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن انسان کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں پرندے کا پر ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، تاکہ قیامت والے دن میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں عطا نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اس دنیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر آپ کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ دے گا۔ اتنے احسان کر لیے اپنے محبوب کے اوپر کہ محبوب نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے مدد کی ہے، فائدہ پہنچایا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ہجرت کی رات میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو خدمت پہ لگا دیا، اپنی بیٹیوں کو خدمت پہ لگا دیا، اپنے بیٹے کو محبوب کی خدمت پہ لگا دیا، خود بھی ہجرت میں اپنے محبوب کی خدمت میں ساتھ چل دیے۔ وہ شخصیت ہیں، قدم قدم پر اپنے محبوب کا ساتھ دے دیا۔ حضرات صحابہ کرام میں واحد آپ کی شخصیت ہے جن کا صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کے ایک آیت کا انکار کرے گا۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ اتنی بلند و بالا شخصیت کہ آپ غور کریں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون سے بچاؤ کے لیے ملک سے باہر نکل رہے تھے، دریا آ گیا، آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ قوم نے پوچھا آگے دریا ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب غار میں حضرت صدیق اکبر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں دشمن میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دیں، محبوب نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ معیت کے اس درجے میں اللہ کے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو بھی شامل کر لیا۔ ایسی بلند و بالا قد و قامت والی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے سامنے اپنے اعمال پیش نہیں کر سکتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت اس امت میں جو افضل ترین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ ثانی، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم شخصیت۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ صدیق کا نام تب لیتے جب محبوب ان کو اپنے سے جدا سمجھتے، جب جدا ہی نہیں سمجھا، اپنے ساتھ سمجھا، تو اس کے بعد نمبر جن کا تھا انہی کا نام لینا تھا نا۔ ان کے بعد تو حضرت عمر تھے، اس لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ محبوب نے کبھی صدیق کو اپنے سے جدا ہی نہیں سمجھا۔ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے محبوب نے منافقین کے نام بتائے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ حذیفہ کسی کو یہ نام نہ بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے ملاقات کر لی اور عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ حذیفہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے منافقین کے نام بتائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آگے بتانے سے منع کر دیا۔ میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، لیکن اتنا پوچھتا ہوں یہ تو بتا دو کہ عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ اتنی بلند شخصیت، اتنا بلند مرتبہ کہ محبوب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما دیں۔ نمازیں بند کمرے میں پڑھی جا رہی ہیں، عمر ایمان لائے، سر عام نماز ہونے لگی، عمر ایمان لائے، اسلام کو تقویت پہنچ گئی، لیکن جانتے تھے اللہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ عارفین ہوا کرتے تھے جو اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے تھے۔ اس لفظ کو سمجھیے، خفیہ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ اگر کسی آفس میں کوئی افسر اپنے ماتحت سے ناراض ہو جائے تو ناراضگی وہ سر عام ظاہر نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ماتحت خود و خود نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے دفاتر میں کہ اگر افسر ناراض ہوتا ہے تو وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ انسان کو وہ نوکری چھوڑنی پڑتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر ایسی تدابیر اختیار فرماتے ہیں کہ اس انسان کا ایمان ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر یہ دونوں تقدیریں اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، شر والی ایسی تدبیر فرماتے ہیں کہ اس انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، ایسی تدبیر اختیار فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان برے اعمال کرتے کرتے جہنم سے ایک قدم کے فاصلے پر رہتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ خیر کی تدبیر ہوتی ہے۔ پوری زندگی انسان نے کفر پر گزار دی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں گزار دی، آخری وقت میں کلمے کی توفیق نصیب ہو جاتی، ایمان مل جاتا ہے۔ یہ خیر کی تدبیر ہے۔ پوری زندگی انسان نے نیک اعمال میں گزار دی، آخری وقت میں ایسی تدبیر غالب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ بیان کیا کہ بلم باعور بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا، سینکڑوں سال اس نے عبادت کی، لگ بھگ 300 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، آخری وقت میں کفر کے اوپر موت آ گئی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ نہیں معلوم اللہ کی تدبیر کب کام میں آ جائے اور ہم ایمان سے محروم ہو جائیں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن نیک اعمال بھی کرتا رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نیک اعمال کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ہم نیک اعمال بھی نہیں کرتے اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے قدم قدم پھونک کر رکھنے چاہیے، نہیں معلوم کس قدم پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ حالات کب بدلتے ہیں ہم نہیں جانتے، نصیب میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ نصیب قدر یہ اللہ کے علم میں ہے، قضاء و قدر کے فیصلے اللہ کے علم کے مطابق ہیں۔ ہم ہر چیز نصیب پر نہیں ڈال سکتے، ہمیں کیا پتہ ہمارے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے،
ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے نا. ابھی تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم فیصلہ درست کرنا. فیصلہ ہمارا درست نہیں ہوتا لیکن ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں جی بس اللہ کی مرضی. اللہ نے اختیار تو دیا ہے نا انسان کو کہ میرے بندے فیصلہ تو نے کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے اوپر چھوڑ دینا, ہم اچھا معاملہ کریں گے. راستے دو ہیں, ایک دائیں اور ایک بائیں, اس راستے کو چننے کا اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا, لیکن ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں جانتے بوجھتے, آخر میں کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. ہمیں کیا پتہ اللہ کی وہ مرضی تھی یا نہیں تھی, وہ تو ہم نے چونکہ اختیار کر لیا, اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر لیا, اب اسی پر چلتے رہو. اختیار کرنے سے پہلے ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب کسی کو قتل کیا جائے, قتل کرنے سے پہلے ہمیں کیا پتہ کہ اس شخص کو کون قتل کرے گا, وہ تو قتل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے نا. لیکن اللہ نے تو منع کیا ہے کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہر چیز اللہ کے اوپر نہ ڈال دیں, اپنے غلط فیصلے, اپنے غلط قدم اٹھائے ہوئے, بس جی اللہ کی مرضی. ہم نے خود غلط فیصلے کر لیے, خود غلط گناہ کر لیے, ہم نے شیطان کی باتیں مان لی, نفس کے بہکاوے میں آ گئے, اس کے مطابق حالات اللہ نے بدل دیے, پھر آخر میں اللہ کی مرضی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالات کب بدل جائیں ہم نہیں جانتے, ابھی سے ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں. یاد رکھیں, آج سے ہم نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں, کل طوفان آیا تو یہی نیک اعمال کشتیاں بن کر ہماری حفاظت کریں گے. لیکن آج تو ہمیں دکھاوے کا شوق ہے, ذوق ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا, نیک اعمال کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. زمانہ بدل گیا, وقت بدل گئے, لوگ بدل گئے. نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے؟ آج میں نے یہ نیک اعمال کر لیا, آج میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی, آج میں نے فلاں کی مدد کر لی. اچھا نہیں لگتا. آپ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا, صدقہ کرو ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. آج ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم سامنے کیا نیت رکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے رہنمائی ملے گی, ان میں بھی شعور جاگے گا. در حقیقت ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک عمل کیا. شیطان ڈائریکٹلی نہیں بہکاتا. شیطان اس طرح تھوڑی بہکائے گا کہ گھر سے اٹھو اور جا کے زنا کر لو, کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا ذرا باہر تھوڑا چہل قدمی کر لو. آپ چہل قدمی کرنے نکلیں گے, اچھا ذرا ادھر ادھر دیکھو, بلڈنگیں کیسی ہیں, لوگ کیسے ہیں, آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے. پھر ذہن میں خیال ڈالے گا کہ اچھا وہ خاتون جا رہی ہے, ذرا دیکھتے ہیں اس کے کپڑے کیسے ہیں. بس یہیں سے وہ پکڑے گا. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسان کو جکڑنے کے. ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, شیطان تو ہمیں بہکا ہی نہیں رہا. اسی طرح یہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں ہمارے نیک اعمال کو ضائع کرنے کے لیے. ہم ابھی سے اپنے آپ کی مدد کریں اور نیک اعمال شروع کریں, اور جو حالات بدلنے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی تیاری ابھی سے کر لیں. ہمارے کچھ بھائی ملک میں ایسے ہیں, کتنے ہزاروں بھائی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ سیلاب کی زد میں ہیں, پانی ہر طرف ان کے گرد ہے, ان کے پاس نہ چھت ہے, نہ کھانے پینے کو ہے, نہ دوائیں ہیں, نہ سونے کو کوئی جگہ ہے, وہ بے آسرا گھوم رہے ہیں. اب ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن چونکہ حالات ہمارے اوپر نہیں ہیں, ہم اس لیے چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. تو ہمارے اس علاقے میں یا مختلف جگہوں پر جو بھی جہاں فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں یا علماء مدارس والے ان کی مدد کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کریں. چاہے فائنینشلی کریں, چاہے ادویات پہنچا کر کریں, چاہے راشن پہنچا کر کریں, چاہے خیمے پہنچا کر کریں, جو کر سکتے ہیں ہم کریں. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب بزنس کا وقت آ گیا, بزنس کر لیتے ہیں. اب ہماری بھی الحمدللہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو اس میں مدد کر رہی ہے لوگوں کی, حبیب فاؤنڈیشن کے نام سے. تو اب ہم نے سوچا کہ ہمیں خیمے چاہیے. تو خیموں کی جب قیمت پتہ کی کہ جو خیمہ کل 4,000 کا مل رہا تھا, آج وہ 10 سے 15,000 کا انہوں نے بیچنا شروع کر دیے.
کیونکہ ان کو پتہ ہے بزنس کا وقت ہے. یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا. یقین کریں ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اگر اعلان ہو جائے کہ کل قیامت ہے نا، آج کے دن ہم مصلے بھی مہنگے کر دیں گے کہ آج کی رات تو لوگوں نے عبادت کرنی ہے، لہٰذا مصلے میں بھی بزنس کر لو. میں یہ نہیں کہتا جو فری دے سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے وہ فری دے دیں. جو کہتے ہیں کہ ہم فری دینے کے قابل نہیں، خیمے یا چیزیں، تو کم از کم اپنا پروفٹ کٹ کر کے بالکل بنیادی جو چیز ہے اس کے اوپر ان کو دے دیں، قیمتاً دے دیں فاؤنڈیشنز والوں کو، لیکن اپنی مدد کے لیے ان کا حصہ ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں رکھا، ہم ان میں سے اگر اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے تو یہی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. لیکن آج ہمارے اندر سے احساس کم ہو گیا ہے. دوسروں کے اوپر کیا گزر رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ وقت ہمارے اوپر ہوتا، ہمارے سامنے ہمارے بچے 2-3 فوت ہو چکے ہوتے، ایک آدھے بچے کو ہم پانی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے، ہمارے جو بلند و بالا گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہوتے، کھانے پینے کو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں آپ کے اوپر قیامت گزرے گی. چونکہ ہمارے اوپر حالات نہیں آ رہے، اس وجہ سے ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کو بھی نہیں بڑھ رہے. آج قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. جو بھی علاقے میں قریب جن سے بھی تعلق ہے ہم ان سے تعلق جوڑیں اور ان سے کہیں کہ ہماری طرف سے یہ مدد ہمارے ان بھائیوں تک پہنچا دیجئے. لوگوں کو نہیں بھی پتہ چلے گا، کوئی مقصد نہیں، نیت فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.